کے جانور کی کھال بیچنا کیسا ہے؟ قربانی کے جانور کی کھال کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صدقہ کیا جائے، بلکہ فرمایا اس کے گلے میں جو رسی باندھی گئی ہو یا اس کے اوپر کوئی چیز اور ڈالی گئی ہو وہ بھی صدقہ کی جائے گی، اور اسے نہ اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں، نہ آپ اسے قصاب کو اجرت میں دے سکتے ہیں، اور نہ آپ اسے بیچ کے کسی استعمال میں لا سکتے ہیں، بلکہ جہاں پہ صدقہ اور خیرات دیا جاتا ہے جن افراد کو یا جن اداروں کو قربانی کی کھالیں بھی وہاں دی جائیں گی، بیچی نہیں جا سکتی۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ؟ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ایک بات بڑی معروف ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک مساکین کے لیے۔ لیکن یہ جو تقسیم ہے یہ شریعت کے کسی حکم سے ثابت نہیں ہے، یہ بعض اہل علم کا یا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ تھا جو مشہور ہو گیا، لہذا گوشت کی تقسیم میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کوئی شخص چاہے تو سارے کا سارا صدقہ کر دے، چاہے تو سارا رکھ لے، چاہے کچھ رکھ لے، کچھ دوسروں کو دے دے، جس طرح بھی چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ کیا قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو محرم سے پہلے ختم کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کے جب پہلے سال قربانی کو حکم فرمایا تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، بس 3 دن کے اندر آپ کھا سکتے ہیں، کھا لیں یا کسی کو دے دیں۔ پھر اگلے سال اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جو جتنی دیر چاہے رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ گوشت ہم بسا اوقات مہینوں تک رکھتے تھے، تو مہینے کا مطلب یہ ہے کہ محرم شروع ہو جاتا تھا، محرم میں بھی استعمال کرتے، بعد میں بھی کرتے، کیونکہ 20 دن بعد تو محرم شروع ہو جاتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ محرم سے پہلے پہلے کھانا ضروری ہے یہ درست نہیں ہے، بعد تک بھی رکھا جا سکتا ہے۔ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے؟ قربانی کے جانور میں عقیقہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قربانی کے احکام الگ ہیں، عقیقے کے احکام الگ ہیں۔ عید والے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 دن روزہ نہ رکھو، ایک عید الفطر کا اور 4 دن عید الاضحیٰ کے، کیونکہ عید الاضحیٰ میں یہ جو پہلا دن ہے نا اس کو کہتے ہیں یوم نحر، اس کے بعد 3 دن ہیں انہیں ایام تشریق کہتے ہیں، یہ کل ملا کے 4 دن بن جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 دن روزہ نہ رکھو، لہذا عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے۔